ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے دنیا جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا 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 ساتھ ہی منشی رحمت کا کرم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کرم دان گیا نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا نہ رہا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رہا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر
کل مان گیا کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ. کوئی اور ہے نا؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک مہینے ان پر قربان زمانہ ہے ان پر قربان زمانہ ہے جو رب عالم کا کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. سبحان اللہ.
ولله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج افسانہ آدیہ رکاتیہ رسولہ برکاتیہ میں 287 محفل ذکر اللہ منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، ہم سب کا یہاں آنا اپنی برکات الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ کا ذکر کہیں بھی ہو، اللہ کی محفل کہیں بھی ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی برکاتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے اس محفل میں موجود ہوتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور جب اس محفل میں اللہ کے بندے دور دراز اور نزدیک کا سفر کر کے اس محفل میں اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں تو نورانی پروں سے ڈھانپی ہوئی مخلوق اور جب وہ دعا خیر کرتے ہیں تو اس میں جب آمین کہتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ آمین کہتی ہیں جو عرش الہی پر یہ دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ یا الہی اس محفل کے وسیلے سے اس کے دل میں جو آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج یکم ربیع الاول ہے، بڑا مقدس دن ہے، جمعہ مبارک کا دن ہے۔ اس افسانہ عالیہ میں یکم ربیع الاول کو آج کتنی مناسبت سے یہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات سے ہمیں نوازے۔ ربیع الاول وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اس مہینے میں میلاد مناتے ہیں۔ ہم یہ میلاد کیوں مناتے ہیں، ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تشریف لائے تو اس امت کو وہ فیض ملا، وہ عظمت ملی جو اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاکھوں حسنات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کروڑوں عظمتیں عطا فرمائی ہیں، جس کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، جس کو اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمت عطا فرمائی وہ نعمت عظمی اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں آمد ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وسیلہ ہے کہ اس سے پہلے جب کوئی امت کوئی عہد کرتی تھی، کوئی گناہ کرتی تھی تو ان کے چیزوں کو نکال دیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ امت عہد بھی کرتی ہے لیکن ان کے چہروں کو نہیں بگاڑا جا سکتا۔ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان سب پر عذاب الہی نازل ہوتا رہا، کسی پر گرفتار چمک کے ساتھ عذاب نازل ہوا تو کسی پر آسمان سے بارشیں برسائے کہیں تو پتھر برسائے گئے اور پوری امت کو مریا محک کر دیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت یہ کسی بھی عذاب الہی سے پوری امت جو ہے یہ مریا محک نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہم اس اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں نہ منائیں کہ جو کلام اس امت کے اس انکیوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے اور وہ کلام جس کا یہ ایک لفظ پڑھتی ہے تو اس کو 10 میں کیا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وسیلہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وسیلہ ہے کہ ہمیں ماں کا احترام کا پتہ چلا، ہمیں بہن کے احترام کا پتہ چلا، ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ چلا، ہمیں محلہ داروں کے حقوق کا پتہ چلا۔ یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے کہ اگر باپ راضی تو اللہ تعالیٰ راضی۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کا وسیلہ ہے کہ جنت کے لیے آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، جنت تو ماں کے قدموں میں ہے۔ یہ مقام جو ایک بیٹی کو ملا، یہ مقام جو ایک ماں کو ملا، یہ مقام جو ایک زوجہ کو ملا، یہ مقام جو ایک غلام کو ملا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وسیلے سے ملا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وسیلہ ہے کہ یہ امت صرف 5 نمازیں پڑھتی ہے اور اس کا سبھاؤ اس کو 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور یہ امت ہے جس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اس کی شفاعت پر یہ پوری امت بخش دی جائے گی. ہمیں پکا یقین ہے ہم اللہ کے محبوب کے غلام ہیں. انشاءاللہ روز حشر میں بھی ہم اپنے آقا کی غلامی کریں گے. ہم سبحان اللہ کے ساتھ ہوں گے. سامعین محترم، ہم یہ اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہم یہ جشن کیوں مناتے ہیں، ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں، ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ آج رات اس موضوع پر بات ہوگی. اس موضوع پر کچھ سکون کے ساتھ بات ہوگی، کچھ رحم کے ساتھ بات ہوگی اور کچھ حقیقت کے ساتھ بات ہوگی. اگر ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت قرآن پاک سے ملے گا، اگر ہمیں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اللہ تعالیٰ کی بات سے ملے گا، اگر یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سنت سے ملے گا کہ جو سنت نبی کی ہوتی ہے، جو سنت رسول کی ہوتی ہے، وہی سنت ہوتی ہے، اسی پر عمل کیا جاتا ہے. اگر ہمیں میلاد مصطفیٰ کا ثبوت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا تو ہم میلاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے. ہم سبحان اللہ ہم کیا رسول اللہ کہتے رہیں گے. سامعین محترم، آج کا موضوع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. سب شامل سے درخواست ذرا آگے بہت نازک موضوع ہے اور میں اس کو ایک مفہوم کے طور پر بیان کروں گا کہ میلاد مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے. ہاں، ہم یہ جانتے ہیں کہ بدعت کیا ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ بدعت کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مسلم شریف کی حدیث جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب باتوں میں سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور سب باتوں میں سب سے بہترین بات اسلام میں کسی بات کو داخل کرنا ہے اور اس کو بدعت کہتے ہیں. سامعین محترم، ہم 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. ہم اپنے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وسیلے سے ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، ہم تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور چاہیے کہ اس پر خوشی کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو اس پر اس کی خوشی منانا چاہیے. سامعین محترم، ہر سال 2 عیدیں ہوتی ہیں اور ہمارے لیے جمعہ مبارک کی عید ہے. عید کے معنی کیا ہیں؟ عید کے معنی ہیں خوشی کرنا، عید کے معنی ہیں غسل کرنا، عید کے معنی ہیں کپڑے پہننا، عید کے معنی ہیں خوشبو لگانا، عید کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، عید کے معنی ہیں اپنے عزیز و اقارب سے ملنا. تو عید ہے ایک خوشی کا دن، عید ہے ایک جشن کا دن. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت عید مناتے تھے جب وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ان کی عید تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر جب کوئی ساحر آتا تو آپ یہ معلوم کرتے تھے کہ وہ کس غرض سے آیا ہے. اگر اس کو کوئی دنیا کی غرض ہوتی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً دروازے پر تشریف لے آتے، لیکن یہ معلوم ہوتا کہ نہیں، وہ تو میلاد مصطفیٰ سننے کے لیے آیا ہے، وہ تو اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سننے کے لیے آیا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دم دروازے پر نہیں آتے تھے، آپ پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے اور پھر تشریف لا کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. عید کے معنی ہیں خوشی کے، عید کے معنی ہیں جشن کے، میلاد کے معنی ہیں فضائل بیان کرنا، میلاد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ
نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کا اقرار کرنا، اور بلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن منانا، جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آ گیا تمہارے پاس ایک نور اور ایک کتاب۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ایک نور اور ایک کتاب۔ قرآن پاک میں جہاں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا وہاں یہ ذکر آیا انہا سننا کا انہا جاہاکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کی آمد کا میلاد مناتے ہیں، ہم ان کے آنے کا میلاد مناتے ہیں۔ جب کوئی کہیں آتا ہے تو ذرا تیار ہو کے آتا ہے، جب کوئی کسی چھٹی پر جاتا ہے تو ذرا تیار ہو کے جاتا ہے، اس کا منہ ہاتھ دھلا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنے سر پر کنجی کی ہوتی ہے، ذرا وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر جاتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ ذرا تیار ہو کر آئے۔ عام طور پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بچے اوپر کلاست ہوتی ہے، ان کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے غسل فرمایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو آپ نے کنگھی کی ہوئی تھی، آپ کے سر پر تیل لگا ہوا تھا، آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ کا نال کٹا ہوا تھا اور آپ کا ختنہ کیا ہوا تھا۔ کہ میرے آقا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں ایک رحمت بن کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے بھیجا ہے۔ سامعین محترم، ہم میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں اس کا قرآن میں کیا ثبوت ہے۔ ایک ثبوت تو آپ نے یہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا جب فضل ہو، اللہ تعالیٰ کا جب رحمت ہو تو اس کی خوشی مناؤ۔ تو ایک تو ثبوت آپ نے یہ سن لیا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی بات ہے۔ آئیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کا میلاد منایا۔ بڑا نازک کا معاملہ ہے، سننے کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا لبیک یا جلیل، یا لبیک یا جلیل، اے رب تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سورت عمران کا واقعہ اس میں آئے گا، سورت 80 اور 81 آپ لوگوں کے چین میں ہوگی تو آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تمام رسولوں کو اور تمام نبیوں کو یہ دعوت دے دو کہ تمہارا رب ایک محفل کا انعقاد کرنا چاہتا ہے، کہ تمہارا رب ایک محفل میں بلانا چاہتا ہے، اور ان سب کو دعوت دے دو، تمام رسولوں کو دعوت دے دو، تمام نبیوں کو دعوت دے دو کہ وہ اس محفل میں حاضر ہو جائیں۔ تو سورت عمران کی آیت 80 اور 81 کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے اور اپنے نبیوں سے یہ عہد دیا کہ میں جب تمہیں دوں گا ایک کتاب اور حکمت، میں جب تمہیں دوں گا ایک حکمت اور کتاب، اور تم میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے، اور تم ان پر ایمان لانا اور تم ان پر ضرور ایمان لانا اور تم ان کی ضرور مدد کرنا۔ پھر رب تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور یہ بھاری ذمہ داری اٹھا لی؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا، ہم نے اس بات کی ذمہ داری اٹھا لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو
یہ قرآن پاک میں موجود ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ دعوت دی اور وہاں یہ اقرار دیا کہ جب میرا محبوب آئے گا، جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو تم ان پر ایمان لانا اور ضرور تم ان کی مدد کرنا، اور وہ نبی ہوں گے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے۔ سامعین محترم، نبی کو نبوت 40 سال میں نہیں ملتی، نبی کو نبوت اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں آنے سے نہیں ملتی، بلکہ نبی کو نبوت اس وقت ملتی ہے جب ان کی روح عالم میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کا انتخاب خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صابر اللہ تعالیٰ کی جماعت کا انتخاب خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورۃ عمران کی آیت نمبر 103، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت نصیب فرمائی، اور ایسی حالت میں جبکہ تم ایک دوسرے کے خون سے پیاسے تھے، اور ایسی حالت تھی کہ جب تم ایک دوسرے کے جان کے پیاسے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اور اگر ہم اس وقت کے حالات میں چاہیں تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اس وقت قبیلوں کی جنگ ہوتی تھی، نسل کی جنگ ہوتی تھی۔ یہ جنگ 2-4 سال کی نہیں ہوتی تھی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ جنگ 30-50 سالوں تک قائم رہتی تھی۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک دوسرے سے محبت ملی۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، کونے پاک میں 30ویں ستارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رحمت عطا فرمائی اس کا چرچا کرو۔ اور اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ہے، 566 حدیث ہے، تو اور جس نمبر 2 ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو اسی وقت ہوگا جب ہم محفل کریں گے، یہ تو اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا جشن منائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو اللہ کی نعمت ہے، تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا۔ مزاج کے مفہوم کو سمجھیے، مزاج ہے کسی کے مسائل بیان کرنا، مزاج ہے اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کہہ رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ایک نبی آئے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بنایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے جو مسیح شریف کی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ کی محفل ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی محفل سے مراد ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی جماعت میں موجود ہیں، ایک محفل میں موجود ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ایک جابر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ پر نبوت کب ہوئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے تو مجھے نبوت عطا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک یہ بات عرض کر رہا ہوں
پہلے آپ نے یہ سن لیا کہ میلاد کا ثبوت ہمیں قرآن پاک سے ملا، میلاد کا ثبوت ہمیں صدقہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، میلاد کا ثبوت ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سنت سے ملا۔ آپ سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا میلاد منایا۔ ایک محفل ہے، محفل میں سارے لوگ جمع ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں تشریف لے آئے ہیں۔ وہ محفلیں ان 10-20 بندوں کی نہیں ہوا کرتی تھی، سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاتعداد تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا بتاؤ کہ میں کون ہوں، تو سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زبان ہو کر کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب سنیے میلاد کا مفہوم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے سب سے بہتر مخلوق میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 2 حصے بنائے اور مجھے بہتر حصے میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے، اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے اور مجھے بہتر قبیلے میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے اور مجھے بہتر خاندان میں پیدا کیا۔ تو میں اس اعتبار سے اپنے خاندان کی شرافت کے اعتبار سے تو سب سے میں بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے میلاد میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، تو میلاد مصطفیٰ جو میلاد مصطفیٰ نہیں مناتا وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا، جو میلاد مصطفیٰ نہیں مناتا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بنتا، جو میلاد مصطفیٰ نہیں مناتا وہ غلام مصطفیٰ نہیں بنتا۔ میری بات کو ذرا غور کیجیے گا، میں نے یہاں یہ نہیں کہا کہ جو 12 ربیع الاول کو جشن نہیں مناتا وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو اپنے مکانوں پر جھنڈے نہیں لگاتا، جو چراغ نہیں کرتا وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ میں نے یہ کہا ہے جو میلاد مصطفیٰ نہیں مناتا وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور یہ کلمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہی تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا ہے تو